بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، ہر انسان کے اوپر مختلف طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی رنج، کبھی خوشی، کبھی فقر، کبھی ثروت، کبھی کوئی حال، کبھی بیماری، کبھی صحت۔ تو حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں یہ بندے کے اوپر آزمائش کے لیے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا کے اندر تو انسان کو اللہ رب العالمین آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ جو موت اور حیات کا نظام اللہ نے بنایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، زندگی دی ہے، اسی لیے دی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر مختلف حالات آئیں گے۔ ان حالات کے اندر بندہ کیا کرتا ہے؟ نیک اعمال کرتا ہے یا برے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ حالات کو دور کرنے کے لیے حالات آئے ان کے اوپر انسان صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے؟ اللہ رب نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس طریقے سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف آئے گا، وَالْجُوعِ، بھوک پیاس آئے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں، پھلوں میں، جانوں میں ہم کچھ کمی کریں گے۔ تمہاری جان کسی کو لے لیں گے، تمہارے بچے کی جان کو لے لیں گے، تمہارے پھلوں کے اندر سے ہم کچھ تم سے پھل لے لیں گے، تمہاری فصلوں کے میں سے کچھ فصل ہم لے لیں گے۔ پھلوں میں کمی آئے گی، باغات میں کمی آئے گی، مال کے اندر کمی آئے گی۔ تو یہ مختلف حالات آئیں گے۔ وبشر الصابرین، لیکن فرمایا اور جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو صبر کریں گے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے رحمتیں بھی ہیں، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے۔ واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ مصیبت کے اوپر صبر کرنا، ہائے وویلا نہ کرنا، اور پریشانی کا اظہار اس طرح نہ کرنا کہ اللہ کی ناشکری کے الفاظ انسان کلمات سے نکال دے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ تو بہت سارے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ فکر، رنج، غم کو دور کرنے کا کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں کہ جو ہم کریں ہماری فکر کو، ہمارے غم کو، ہماری پریشانی کو اللہ دور کر دے۔ اس سے پہلے بھی کئی وظیفے میں نے بتائے ہیں، الحمدللہ بہت لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو ایک وظیفہ آج پھر عرض کرتا ہوں کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 44 ہے، 44، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آیت کا اتنا حصہ آپ نے پڑھنا ہے، مختصر سی، لمبی چوڑی نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 101 بار روزانہ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد 101 بار روزانہ یہ وظیفہ کریں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، درمیان میں 101 بار اس آیت کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی طرف سے پریشانیاں، مصیبتیں، فکر، غم وہ ہٹ جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں آپ کی اوپر آئیں گی۔ اللہ رب العالمین آسانی والا معاملہ فرما دے گی کہ جب آپ اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ کریں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مصیبت، پریشانی، غم، فکر سے نجات نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔